اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے، اور یہاں یوسف علیہ السلام اپنے دونوں قید کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ یا صاحبہ السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، تم دونوں میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے مالک کے لیے پھلوں کی شراب نچوڑے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اس کو صلیب دے دی جائے گی، یعنی موت کی سزا دے دی جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ جو بات تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک جس کے بارے میں انہیں خیال تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے ہاں میرا ذکر کرنا، یعنی اس سے میری بات کرنا کہ ایک بے گناہ قید میں موجود ہے۔ فانساہ الشیطان و ذکر رب، مگر اس کو شیطان نے یہ بیان کرنے سے بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں ہی موجود رہے۔ وقال الملک، اب بادشاہ کہتا ہے، انی ارا، میں خواب دیکھتا ہوں، سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے سبز ہیں، واخر یابسات، اور ویسے ہی 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے ساتھیو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیال ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم تو ان پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس نے جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، یعنی جسے رہائی مل گئی تھی، وادکر بعد امۃ، اور اسے ایک بڑے عرصے کے بعد یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر بیان کروں گا، بتاؤں گا، فارسلون، تو پس مجھے بھیج دے۔ یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے میرے دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، کہ بتاؤ ہمیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 خوشے سبز ہیں، اور دوسرے 7 خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں جاؤں لوگوں کے پاس واپس، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں خواب کی تعبیر کا پتہ چلے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لگاتار 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، پس جو کچھ تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، تو اس کو ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر وہ جو تھوڑا سا جو تمہیں ضرورت ہو وہ تم کھا سکتے ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی خشک سالی کے، یا کلن ما قدمتم لہن، اور جو تم نے بچایا ہے اس میں سے تم کھاؤ گے، الا قلیلا مما تحسنون، اور تھوڑا سا ہی بچے گا، باقی تم کھا جاؤ گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ خوب رس نچوڑیں گے پھلوں کا اور پئیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ 2 لفظ، ایک رب کا لفظ ہے اور ایک آگے امت کا لفظ ہے،
یعنی یہ معمول کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ رب کا لفظ یہاں مالک آقا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور امت کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ اسلوب ہے قرآن پڑھنے کا، کہ پہلے سے لفظ کا معنی متعین کر کے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیاق میں اللہ تعالیٰ الفاظ کو کیسے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کیا مفہوم نکال رہے ہیں۔ تو یہ قرآن فہمی کے سلسلہ میں یہ چیز بڑی مد نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے جو پہلے سے ترجمہ کیا الفاظ کا اور اسی کو فکس کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ آگے چلے گا سلسلہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام قید میں موجود رہے، اور انہوں نے قیدیوں کو وہ خواب کی تعبیر بتائی، اس کے بعد بادشاہ کو بھی خواب کی تعبیر کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنا سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہم اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو اس کی جانب ترغیب دیں کہ اس کو سمجھیں، اور اس میں جو ہدایت ہے اس کو حاصل کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی آسان ہو اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو۔